قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا تھا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، تحقیق ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ پیغام دے کر کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ میں نے پچھلے بیان میں بھی عرض کیا تھا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا ہے تو اس قوم کی زبان میں بھیجا ہے، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ رسول اپنی امت کو اپنی قوم کے سامنے اللہ کے پیغام کو کھول کر واضح الفاظ میں بیان کر دے۔ اب دیکھیں انگریزوں نے، یورپ نے، ویسٹ نے جو ترقی کی ہے، تو شروع سے آپ جتنے ہمارے ہاں علوم ہیں نا، میڈیکل سائنس ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، جو بھی ہمارے ہاں مختلف قسم کے سبجیکٹس ہیں، تو ان کے اگر آپ ہسٹری میں جا کے دیکھیں تو ان کی بنیادیں رکھنے والے مسلمان ہیں، اور ظاہر مسلمان ہونے کا مطلب یہ کہ سارے سبجیکٹ عربی میں تھے۔ یورپ کے لوگوں نے جب پڑھنا شروع کیا، ان کو پتہ چلا کہ بھئی فلاں شخص نے عربی زبان میں میڈیکل کے حوالے سے کام کیا ہے، فلاں نے فزکس میں کام کیا ہے، فلاں نے جیوگرافی میں کام کیا ہے، انہوں نے کیا کیا کہ ان ساری چیزوں کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا، ساری چیزوں کو انگریزی میں کنورٹ کرنا شروع کیا، اور کرتے 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 ساری چیزیں انگریزی میں کنورٹ ہوئیں، اور آج جو علم کی زبان ہے، یعنی جو دنیاوی علوم ہیں، ان کی زبان انگریزی ہے۔ انگلش میں، انگریزی میں مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ تو آج ویسٹ دیکھیں اپنا جو کچھ پڑھا رہا ہے وہ اپنی زبان میں پڑھ رہا ہے۔ چائنا میں آپ چلے جائیں تو چائنا کے لوگ، آپ کو پتہ ہوگا یا پتہ نہیں، وہاں پہ کوئی گوگل نہیں ہے، کوئی فیس بک نہیں ہے، کوئی یوٹیوب نہیں ہے، کوئی واٹس اپ نہیں ہے، یہ چیزیں وہاں ہے ہی نہیں۔ چائنا کے اندر ان ساری چیزوں پہ پابندی ہے۔ چائنا کا سرچ انجن بھی اپنا ہے، ویڈیو کے لیے ان کا پلیٹ فارم بھی اپنا ہے، ان کا سوشل میڈیا بھی اپنا ہے، ان کا جو آپس میں رابطے کے لیے ہمارے ہاں واٹس ایپ پہ ہر چیز ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہم گوگل پہ جتنی چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں، چائنا کے لوگوں کا ایکسیس ہی نہیں ہے اس کی طرف کہ وہ گوگل پہ جا کے کچھ سرچ کریں۔ گوگل چلتا ہی نہیں ہے، یوٹیوب، فیس بک، یہ چیزیں چلتی ہی نہیں ہیں۔ جو کچھ وہ پڑھتے پڑھاتے ہیں اپنی زبان میں پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو انگریزوں کے بعد دوسرا جو ترقی کرتا ہوا ملک ہے وہ چائنا ہے، چین ہے دنیا کے اندر۔ تو وہ بھی جتنا کچھ پڑھا رہا ہے وہ اپنی زبان میں پڑھا رہا ہے۔ تو انگریز بھی سب کچھ انگریزی میں پڑھا رہے ہیں، اور چائنا کے لوگ ہیں وہ بھی سب کچھ اپنی زبان میں پڑھ رہے ہیں۔ ترکی میں آپ چلے جائیں تو آپ دیکھیں ترکی کے صدر جب کہیں بیان کرنے کے لیے جاتے ہیں اقوام متحدہ میں، کہیں پر بھی، تو اپنی زبان میں بیان کرتے ہیں۔ چائنا کا صدر جائے گا، وزیر اعظم، تو وہ اپنی زبان میں بیان کرے گا، پھر وہاں ٹرانسلیٹر بیٹھے ہوئے وہ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے کہ بھئی یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ میں ترکی جانا ہوا میرا، تو وہاں کے لوگ، ایون کہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہیں نا، تو وہ اتنی انگریزی بھی نہیں جانتے کہ آپ ان کو یہ بتا دیں کہ میں نے یہاں سے وہاں جانا ہے۔ میں جب ترکی گیا تھا تو میں نے کہیں جیسے جانا ہوتا تھا نا، تو میں گوگل ٹرانسلیٹر میں جا کے نا انگلش میں لکھتا تھا کہ میں نے کہاں جانا ہے اور آپ کتنے پیسے لوگے، اور پھر اس کو ٹرکش میں ٹرانسلیٹ کرتا تھا، پھر ڈرائیور کو دکھاتا تھا کہ بھائی یہ، تو پھر وہ بتاتا تھا کہ میں نے اتنے پیسے لینے ہیں، تو سمجھ میں آتا تھا تو چلا جاتا۔ اتنی انگریزی بھی انہوں نے نہیں سیکھی ہوئی کہ یار گاڑی چلا رہا ہے اور ظاہر ہے ساری دنیا سے یہاں ٹورسٹ آتے ہیں، اتنی انگریزی اس کو آتی ہو کہ یار فلاں جگہ جانا ہے، کتنا کرایہ ہوگا، کہتے ہیں آپ لکھ کے بتاؤ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ بہرحال قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، کہ ہم نے ہر رسول کو اس قوم کی زبان میں بھیجا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آئے، آپ سے پہلے پیغمبر آئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر چونکہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا،
رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا. تو اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے اللہ نے کسی زبان کا انتخاب کرنا تھا، تو جس زبان کا اللہ نے انتخاب کیا وہ عربی زبان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد پر ساری چیزوں کو سینٹرلائز کر دیا. ساری چیزوں کو کیا کر دیا؟ سینٹرلائز، یعنی اس کے لیے ایک مرکز، ہر چیز کا مرکز متعین کر دیا. قرآن کریم میں آتا ہے نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام عالموں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو ساری چیزیں سینٹرلائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب پوری انسانیت کے لیے جو رہنما شخصیت ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، چاہے وہ پاکستان میں رہتا ہو، چاہے وہ ہندوستان میں رہتا ہو، چاہے وہ سعودی عرب میں رہتا ہو، چاہے وہ امریکہ میں رہتا ہو، چاہے وہ چائنا میں رہتا ہو، ایک ہی شخصیت ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رول ماڈل اللہ کے رسول ہیں. تو تمہارے لیے کا مطلب یہ ہر انسان کے لیے، چاہے وہ چائنا کا رہنے والا ہو، امریکہ کا رہنے والا ہو، پاکستان ہندوستان کا رہنے والا ہو، عرب ہو، عجم ہو، کالا ہو، گورا ہو، ایک ہی شخصیت ہے آئیڈیل. تو سینٹرلائز ہو گیا نا ساری چیزیں کیا ہو گئیں؟ ایک شخصیت کے گرد گھوم رہی ہیں، ایک شخصیت کو محور، مرکز اور سینٹر بنایا گیا کہ یہ ایک شخصیت ہے، یہ تمہارے لیے گائیڈنس ہے، ان سے تم نے رہنمائی لینی ہے ساری انسانیت نے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی قرآن کریم کی شکل میں، تو قرآن کریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے ہدایت کی کتاب بنا دیا. ساری دنیا کے لیے ایک ہی کتاب رہنما، مشترک، کامن. تو سینٹرلائز ہو گیا مزید کہ بھائی ایک کتاب ہے تمہاری قرآن کی شکل میں، ایک رسول ہے جس کی تم نے پیروی کرنی ہے. پوری دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں ایک ہی کتاب ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ نے ایک مرکز متعین کر دیا کہ بھائی بیت اللہ ہے. ساری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز کیا ہے؟ بیت اللہ ہے. جس نے بھی نماز پڑھنی ہے وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا، چاہے امریکہ میں ہو چاہے چائنا میں ہو، دنیا کے اس کونے میں ہو یا اس کونے میں ہو، رخ اس نے بیت اللہ کی طرف کرنا ہے. تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے پر سینٹرلائز کر دیا تاکہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے کہ بھائی ہم تو پاکستان کے رہنے والے ہیں، ہم کیا کریں، ہم تو چائنا کے رہنے والے ہیں، ہمارا کلچر کچھ اور ہے، ہم کیا کریں، ہم امریکہ کے رہنے والے ہیں، ہمارا کلچر کچھ اور ہے، ہم کیا کریں. اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کے لیے ایک زبان کا بھی انتخاب کیا، اور وہ زبان کون سی ہے؟ عربی زبان. اس دین کے لیے اللہ نے جس زبان کا انتخاب کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے تعلموا العربیۃ فإنہا من دینکم، عربی زبان سیکھو اس لیے کہ تمہارے دین کا حصہ ہے. عربی زبان سیکھو اور اپنے بچوں کو سکھاؤ اس لیے کہ عربی دین کا حصہ ہے. قرآن عربی میں ہے، حدیث عربی میں ہے، یہ دو بنیادی ماخذ ہیں. پھر فقہ کی طرف آئیں، فقہ کی ساری کتابیں عربی میں ہیں. میں نے پچھلے بیان میں بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیں جب آپ کسی زبان میں کسی بات کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا، تو ٹرانسلیشن میں وہ پوری بات نہیں آ سکتی جو اصل زبان میں ہوتی ہے. تو زبان بھی اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی، اور مرکز، سینٹر، جگہ بھی متعین کر دی، شخصیت بھی متعین کر دی، کتاب بھی متعین کر دی، ہر چیز متعین کر دی کہ اب ساری انسانیت کے لیے یہ مرکزی چیزیں ہیں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو کامیاب ہو جائیں گے، اور ان میں کسی میں بھی کوئی گڑبڑ کریں گے تو پھر ناکامی کی طرف جائیں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو مکلف نہیں کرتا مگر اس چیز کا جو اس کی استطاعت میں ہو، جو وہ کر سکتا ہو، یعنی جو اس کے بس میں ہو. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے پوچھے گا کہ تمہارے بس میں یہ تھا،
یہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ اب دیکھیں دین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے نا، تو آپ پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور آپ نے لوگوں کو پھر قرآن کریم میں آیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ آپ اٹھیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کیا کہ پہلے مرحلے میں آپ نے خفیہ دعوت دی، خاموش دعوت دی، آپ نے کوئی اعلان نہیں کیا. پرسنلی انڈیویجولی جیسے گشت ہوتا ہے نا، آپ کسی کے پاس پرسنلی جا کے کسی سے بات کرتے ہیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے آگے اپنی اہلیہ کو بتایا کہ مجھ پہ اس طرح وحی نازل ہوئی. تو حضرت خدیجہ ایمان لے آئیں، تو ایک شخصیت مسلمان ہو گئی، یعنی ایک سے کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے. پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت گہرے اور بڑے پکے دوست ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کو بتایا، وہ مسلمان ہو گئے بغیر کسی تأمل کے، بغیر کوئی سوچے سمجھے. انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا تو آپ نے سچ ہی کہا، مسلمان ہو گئے. تو 2 سے کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی کی پرورش میں تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں نا ابو طالب، تو ابو طالب نے حضور علیہ السلام کی کفالت کی ہے. لیکن ابو طالب مالی اعتبار سے بہت کمزور تھے، غریب تھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچاؤں کو جمع کیا اور فرمایا کہ میرے چچا کی اولاد زیادہ ہے اور مال ان کے پاس کم ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کے ایک ایک بچے کو ہم گود لے لیتے ہیں. ایک بچے کی تربیت میں کر لیتا ہوں، ان کا خرچہ میں اٹھا لیتا ہوں، ایک کا آپ کر لیں، ایک کا وہ کر لیں گے، تو اس طرح ڈیوائیڈ ہو جائے گا. تو حضرت جعفر جو حضرت علی کے بھائی ہیں، ان کو حضرت عباس نے لے لیا. حضرت عباس بھی حضور کے چچا ہیں. حضرت عباس نے کہا کہ اپنے بھائی ابو طالب کے ایک بیٹے جعفر کا خرچہ، اس کی تربیت پرورش میری ذمہ داری ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جو دوسرے بیٹے ہیں حضرت علی، ان کو آپ نے لے لیا کہ ان کی پرورش، ان کا خرچہ سب میرے ذمہ ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پرورش میں تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت تقریباً 10 سال تھی. ان کو پتہ چلا، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. آپ کے غلام تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پتہ چلا تو وہ بھی مسلمان ہو گئے. تو آپ نے ابتدا میں جو دعوت دی نا، وہ خفیہ طریقے سے، خاموش طریقے سے، جو اپنے قریبی لوگ تھے ان کو بتایا. ان حضرات نے کیا کیا کہ انہوں نے پھر اپنے طور پر ان کے جو قریبی لوگ تھے ان کو دعوت دینا شروع کی. انہوں نے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پرومیننٹ پرسنالٹی تھی اس زمانے میں، بزنس مین بھی تھے، تو ظاہر تاجر تھے، ان کی ایک اچھی شہرت تھی معاشرے میں. دوسرا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہارت تھی نسب کے اندر، یعنی عرب کے جتنے قبیلے ہیں نا، ان سب کا نسب حضرت ابوبکر کو یاد تھا کہ یہ کس قبیلے کا ہے، ان کی اصل کون سا ہے، اس کا والد کون ہے، دادا کون ہے، پردادا کون ہے. ایک ایک قبیلے کا پورا نسب، پوری ہسٹری، پوری ان کی تاریخ ان کو پتہ تھی. یہ ان کی خاص سمجھے سبجیکٹ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس وجہ سے بھی لوگ حضرت ابوبکر کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے کہ ان کو عرب کے سارے قبیلوں کی پوری ہسٹری پتہ تھی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے طور پر جو اپنے اعتماد والے لوگ تھے ان کو بولنا شروع کیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دین شروع کیسے ہوا، اور یہ کسی وجہ سے بتا رہا ہوں، پھر آگے جا کے بتاتا ہوں کہ یہ پوری کہانی بتا کیوں رہا ہوں. یہ دین شروع کیسے ہوا، کہاں سے ہوا، اور 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، اور ابھی 1.5 ارب مسلمان کیسے بن گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوستوں کو بتانا شروع کیا کہ بھائی یہ پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو رسول بنایا ہے، تو آپ ان کی بات کو مانیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر بہت سے لوگ مسلمان ہونے لگ گئے. 10 مبشرہ جن کو کہا جاتا ہے نا،
عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کو کہا جاتا ہے جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نام لے کر دنیا میں جنت کی بشارت دی. وہ 10 صحابہ ہیں، ان کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو نام لے کر دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی. ان میں سے 5 صحابہ، ان عشرہ مبشرہ میں سے 5 صحابہ ایسے ہیں جو حضرت ابوبکر کی دعوت پر اسلام لائے، یعنی ان کو دعوت دینے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب جانتے ہیں خلیفہ ثالث ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دوہرے داماد ہیں. آپ نے اپنی 2 بیٹیوں کا رشتہ حضرت عثمان کو دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت بڑی سطح کے بزنس مین تھے، بہت بڑی سطح کے تاجر تھے. حضرت ابو بکر نے دعوت دی، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. یہ اسلام کے سب سے پہلے تیر انداز ہیں. اسلام میں سب سے پہلے تیر چلانے کا اعزاز حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو والدہ تھیں حضرت آمنہ، ان کے قبیلے سے ہیں، بنو زہرہ سے، اس لیے ان کو حضور کا ماموں بھی کہا جاتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کو، اس لیے کہ حضور کی والدہ بھی بنو زہرہ قبیلے کا نام ہے، اس قبیلے سے تھیں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص بھی اسی قبیلے سے ہیں. یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا تیر اندازی کرتے ہوئے جنگ میں کافروں کو تیر برسا رہے تھے کافروں پر، تو آپ نے ان کو فرمایا تھا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تم اسی طرح تیر چلاتے رہو، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں. یہ وہ صحابی ہیں. ساری دنیا حضور کو کہتی ہے نا کہ ہمارے ماں باپ حضور پہ قربان. حضرت سعد بن ابی وقاص وہ صحابی ہیں جن کو حضور نے فرمایا میرے ماں باپ تم پہ قربان. وجہ اس کی کہ انہوں نے اسلام کا اس طریقے سے دفاع کیا، اسلام کے لیے انہوں نے تیر چلایا اور کافروں کو قتل کیا، اسلام کے دشمنوں کو مارا، اور بڑا طاق نشانہ جس کو کہا جاتا ہے، جس کو آج کل کی زبان میں آپ سنائپر کہہ سکتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مہارت تھی کہ کوئی دشمن ان سے چھوٹتا نہیں تھا. حضور نے اس خوشی میں کہ دین کے لیے وہ ایسا انہوں نے ایک مہارت حاصل کی، آپ نے ان کو یہ دعا دی ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد اسی طرح تیر چلاتے رہو، میرے ماں باپ تم پہ قربان. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی دین کا دفاع کرتا ہے، جو آدمی دین پر جب تیر چلائے جا رہے ہوں، وہ چاہے نظریاتی لحاظ سے ہوں چاہے وہ جنگی میدان میں ہوں، دنیا میں جنگوں کی جو نوعیت ہے نا، جنگوں کا جو سٹیٹس ہے یہ تبدیل ہوتا رہا ہے. یعنی ایک وہ جنگ ہوتی ہے جو میدان جنگ میں لڑی جاتی ہے، آپ جیسے فائر ہوتا ہے، کوئی کسی کو گولی چلاتا ہے، میزائل چلاتا ہے، بم مارتا ہے، ایک یہ جنگ ہوتی ہے. اس میں بھی جنگ لڑنے والے ہوتے ہیں، جو فوجی ہوتے ہیں، جو مجاہدین ہوتے ہیں، وہ دفاع کرتے ہیں. ایک نظریات کی جنگ ہوتی ہے. نظریاتی جنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے عقیدے پہ کوئی آدمی حملہ کر رہا ہے، اسلام کے کسی نظریے پہ کوئی آدمی حملہ کر رہا ہے، وہ قرآن پہ حملہ کر رہا ہے، وہ اسلام کے کسی حکم پہ حملہ کر رہا ہے، اسلام نے کوئی کلچر، کوئی ثقافت، کوئی تہذیب بتائی، وہ اس تہذیب پہ حملہ کر رہا ہے، تو سامنے والا آدمی اس کا دفاع کرتا ہے کہ نہیں بھائی اسلام پہ میں اس حملے کو برداشت نہیں کروں گا. آپ اسلام کے عقائد پہ حملہ کریں گے تو میں اس کے اندر اتنی مہارت حاصل کر چکا ہوں یا کر رہا ہوں کہ آپ کو حملہ نہیں کرنے دوں گا. آپ اسلام کے خاندانی نظام پہ حملہ کریں گے تو کوئی اٹھ کے کھڑا ہو کہ نہیں، اسلام کے خاندانی نظام پہ میں آپ کو حملہ کرنے نہیں دوں گا. یہ اسلام کا دفاع ہے. ایک بات اور بھی ہمیں سمجھنی چاہیے، ہمیں ایک بہت بڑی غلط فہمی جو ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے دین سیکھنے سکھانے کے لیے ایک ایج لمٹ متعین کی ہوئی ہے کہ دین سیکھنے کا ٹائم ہے، بندہ
بچپن میں قاعدہ پڑھ لے، ناظرہ پڑھ لے، 15 سال 16 سال 17 سال 20 سال تک جو پڑھنا پڑھانا ہے بس پڑھ لے. اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ سلسلہ کیا ہو گیا، ختم. سیکھنے سکھانے والی ساری چیزیں کیا ہو گئیں، ختم ہو گئیں. یہ بالکل غلط تصور ہے اسلامک نقطہ نظر سے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 سال چھوٹے تھے. کتنے سال چھوٹے تھے؟ بولیں. 2 سال چھوٹے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کتنے عرصے میں ملی؟ بولیں. 40 سال کے عرصے میں. جب آپ 40 سال کے آپ کی عمر ہوئی تو آپ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، جب اسلام لائے، ان کی عمر کتنی تھی؟ بولیں. 38. کتنی ایج تھی ان کی؟ 38. 38 سال ان کی عمر تھی جب وہ اسلام لائیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ حضرت ابوبکر نے اسلام 38 سال سے پہلے سیکھا ہے یا بعد میں سیکھا ہے؟ بولیں. 38 سال کی عمر کے بعد سیکھا ہے نا حضرت ابوبکر نے اسلام، یا 38 سال سے پہلے سیکھا ہے؟ تو ہمارے ہاں کون ہے ایسا جو کہے کہ 38 سال کے بعد میں اسلام سیکھوں گا؟ ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے. ہم تو کہتے ہیں 38 سال میں تو ہم سکھائیں گے. اب مولوی صاحب کو بھی، مفتی صاحب کو بھی، امام صاحب کو بھی، سارے علماء کو ہم سکھائیں گے دین کیا ہوتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں مولویوں کو کیا پتہ ہے، ہم بتائیں گے امام صاحب کو، مفتی صاحب کو دین کیا ہوتا ہے. 38 سال میں تو ہم اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں نا، حضرت ابو قحافہ، جو حضرت ابوبکر صدیق کے والد ہیں، یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. یعنی جب حضور نے ہجرت کی، وہاں جنگیں ہوئی، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، پھر بعد میں آپ مکہ آئے، مکہ فتح ہوا. جب مکہ فتح ہوا ہے اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مسلمان ہوئے ہیں. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت ابوبکر صدیق اپنے والد کو لے کر آئے کہ یہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ ان کو گھر میں رہنے دیتے، میں گھر جا کے ان کو کلمہ پڑھا دیتا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوستی جو نبھاتے تھے نا، اس طریقے سے نبھاتے تھے. ہمارے ہاں تو آج کسی کے پاس تھوڑا سا کوئی عہدہ، عزت، شہرت، پیسہ آ جائے نا تو سب دوست وہ سب بھلا جاتا ہے آدمی کہ بھائی یہ کون ہے. سمجھ آ رہی بات؟ علماء نے لکھا ہے، ہمارا جب اگر کوئی بڑی سطح پہ ہماری کوئی میٹنگ ہو جائے، کوئی ملاقات ہو جائے، کوئی بڑی عزت، شہرت، کوئی منصب، پیسہ مل جائے، تو بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو خاندانی لوگ نہیں ہوتے، وہ پرانے دوستوں کو بلا دیتے ہیں. جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے. وہ ایک شعر ہے نا کہ تمہارا نخرہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے. جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. تمہارا نخرہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے. بعض اوقات جب انسان کو شہرت، عزت، پیسہ، منصب ملتا ہے نا تو ہضم نہیں کر پاتا. ہر انسان ہضم نہیں کر پاتا، اور یہ اس کے غیر خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہے. بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں آپ معراج پہ گئے، اللہ سے ملاقات کی. اس سے بڑی کوئی میٹنگ، کوئی ملاقات ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک شخصیت جا کے اللہ سے براہ راست ملاقات کر کے آ جائے، اور جب آپ دنیا میں واپس آئے آپ پھر اپنے دوستوں کے ساتھ اسی طرح صحابہ کے ساتھ رہتے تھے جیسے عام لوگ رہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اتنی بڑی میٹنگ کے بعد، اتنی بڑی ملاقات کے بعد کہ براہ راست اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور واپس دنیا میں آئے تو پھر اسی طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ، اسی طرح بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، سب کے ساتھ وہی نارمل لائف. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا کہ تم مجھے بتاتے، میں ان کو جا کے گھر میں کلمہ پڑھاتا. اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا بڑا گہرا تعلق تھا، بڑی پکی دوستی تھی حضور کے ساتھ. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ نہیں، یہ زیادہ حقدار ہیں اس بات کی کہ یہ آپ کے پاس چل کر آئیں. آپ کیوں جائیں گے ان کے پاس؟ انہوں نے مسلمان ہونا ہے، ان کو ضرورت ہے، آپ کو تو ضرورت نہیں ہے.
دیکھیں کتنا ایک بہترین ادب آداب کا تعلق ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی تم ان کو کیوں لے کر آئے, میں آ جاتا گھر میں, ان کو میں کلمہ پڑھا دیتا. تو حضرت ابوبکر نے نہیں فرمایا کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں ان کو لے کے جا رہا ہوں, آپ آ جائیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دین جو ہے نا, دین ہم نے اس کو بہت محدود کر دیا ہے. ان چیزوں کو ہم دین کا حصہ سمجھتے ہیں. یہ ادب آداب, بات کرنا, کمیونیکیشن سکل, کس سے کس طرح بات کرنی ہے, بڑے سے چھوٹے سے, چھوٹے کو بڑے سے, بڑے کو چھوٹے سے, ہم کہاں اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ ہم سیرت پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں. یہ سیرت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو حضرت ابوبکر نے کیا فرمایا کہ نہیں, وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ آپ کے پاس چل کر آئیں. ٹھیک ہے وہ میرے والد ہیں, لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ پیغمبر ہیں, اور مسلمان انہوں نے ہونا ہے, ان کی ضرورت ہے مسلمان ہونا, آپ کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کے پاس چل کر آئیں گے, آپ کیوں چل کے جائیں ان کے پاس؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات کی جو حضرت ابوبکر کو کرنی چاہیے تھی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بات کی جو حضور کو کرنی چاہیے تھی. ہمارے ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے, یا تو بڑے کو سینس نہیں ہوتی کہ میں نے چھوٹے سے کیا بات کرنی ہے, اور اگر بڑے کو سینس ہو بات کرنے کی تو چھوٹے کو اتنی سینس نہیں ہوتی کہ بڑے کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ کو کوئی انگلی پکڑوائے تو پورا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا, انگلی پکڑاؤ تو پورا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی آپ کو کوئی آفر کرتا ہے, کوئی پیشکش کرتا ہے, بھائی میری کسی قسم کی خدمت کی ضرورت ہے, کوئی پیسے کی ضرورت ہے, تو ایک تو یہ کہ واقعتاً ضرورت ہے, آپ سمجھتے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ میری مدد کر سکتا ہے, تو آپ اس کو بتا دیں. لیکن یہ کہ اب اس کے منہ سے نکلا نہیں اور آپ کہیں ہاں مجھے 10 لاکھ روپے دے دیں, ہاں 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے, تو آپ کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ سامنے والے میں اتنی استطاعت ہے یا نہیں. یہ دین ہمیں سکھاتا ہے یہ ساری چیزیں. بہرحال جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جب مسلمان ہوئے نا, تو ان کی داڑھی میں ایک کالا بال بھی نہیں تھا, ایک کالا بال بھی ان کی داڑھی میں, بالکل سفید داڑھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی ان کو لے جائیں اور ان کی داڑھی کا رنگ تبدیل کریں, اور کالے رنگ سے بچنا, واجتنبوا السواد. ان کو لے جائیں اور ان کی داڑھی کا رنگ, یعنی ان کی داڑھی کو کوئی کلر وغیرہ کروائیں, کوئی مہندی لگائیں, لیکن واجتنبوا السواد, کالے رنگ سے بچنا. اب یہاں جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے اسلام کب سیکھا؟ جب ان کی داڑھی میں ایک بھی کالا بال نہیں تھا. اس کے بعد انہوں نے دین سیکھنا شروع کیا. اس کے بعد کیا کیا؟ دین سیکھنا شروع کیا. جب ان کی داڑھی میں ایک بھی کالا بال, ساری داڑھی کیا ہو چکی تھی؟ سفید ہو چکی تھی. تو اس کے بعد انہوں نے دین سیکھنا شروع کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. قرآن سیکھنے کی, حدیث سیکھنے کی, دین سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے. بھائی آپ اپنی روٹین کی لائف گزاریں, لیکن دین سیکھنے کے لیے کچھ ٹائم تو نکالیں نا. مطلب ہم باتیں ہی کرتے رہیں گے, صرف یہ ہو رہا ہے فلاں جگہ, یہ ہو رہا ہے فلاں جگہ, یہ بھائی میرا کیا رول ہے اس میں کیا کر رہا ہوں؟ صحابہ اکرام میں آپ کو ایسے بھی ملیں گے, جیسے میں نے بتایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے, تو انہوں نے 10 سال کی عمر سے اسلام سیکھنا شروع کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حضور سے شادی ہوئی تھی تو حضور کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال. اور حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. تو حضرت خدیجہ حضور سے عمر میں کتنی بڑی تھی؟ 15 سال. 15 سال بڑی تھی نا. تو جب حضور کو نبوت ملی, آپ کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 40 سال. حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 55 سال. حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 55 سال. تو حضرت خدیجہ نے دین سیکھنا کب شروع کیا؟ 55 سال کی عمر میں نا. 55 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ نے دین, اس لیے کہ نبوت ہی اس وقت ملی ہے, تو دین اس سے پہلے کیسے سیکھ سکتی تھی؟
حضرت ابوبکر نے یہ نہیں کہا کہ میری عمر 38 سال ہو گئی ہے، میں نے اب کیا دین سیکھنا ہے. حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ میں 10 سال میں کیوں سیکھوں. اور حضرت ابوبکر کے والد نے یہ نہیں کہا کہ اب تو میری ساری داڑھی کے بال سفید ہو گئے، میں کیوں سیکھوں. تو یہ جو ہمارے اندر غلط تصور پایا جاتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، روایات میں آتے ہیں ان کی 16 سال عمر تھی. تو آپ کو ہر ایج کے صحابہ ملیں گے، اس میں آپ کو 10 سال والے بھی ملیں گے، 15 سال والے بھی، 16 سال والے بھی، 20 سال والے بھی، 50 سال والے بھی، 55 والے بھی، 60 والے بھی. ہر ایج کے لوگ ملیں گے کہ کس ایج میں کون مسلمان ہوا اور کب اس نے دین سیکھنا شروع کیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دینا جب شروع کی تو حضرت عثمان بھی مسلمان ہو گئے حضرت ابوبکر کی دعوت پر، ایک انڈیویجولی ملاقات کے ذریعے. الگ سے حضور نہیں گئے ان کے پاس، حضرت ابوبکر گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص بھی مسلمان ہو گئے، جو اسلام کے پہلے تیر انداز بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی وہ صحابہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ان کو بھی حضرت ابوبکر نے دعوت دی تو مسلمان ہو گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. یہ بھی ان 10 صحابہ میں سے جن کو نام لے کر حضور نے جنت کی بشارت دی، خوشخبری دی. ان کو بھی حضرت ابوبکر نے دعوت دی تو مسلمان ہو گئے. یوں یہ اسلام جب آیا تو 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5 یہ ہوتا چلا گیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو لوگ حضرت ابوبکر کی دعوت پہ مسلمان ہوئے ہیں، ان کے سب اعمال کا ثواب حضرت ابوبکر کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ان کا اسلام اور پھر اسلام لانے کے بعد ان کے سارے اعمال، ان کا ثواب کس کے کھاتے میں جائے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق کے کھاتے میں جائے گا. اس لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر کا اسلام ایسا ہے گویا ایک امت کا اسلام ہو. حضرت ابوبکر کا اسلام ایسا ہے گویا ایک امت کا اسلام ہو. یعنی بعض لوگ اپنی ذات میں، جس کو کہتے ہیں نا اپنی ذات میں انجمن ہوتے ہیں، اپنی ذات میں پوری جماعت ہوتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی شخصیت تھی. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو کتنا فائدہ پہنچایا ہے، اپنے دور حکومت میں بھی اور پھر اپنے مال سے بھی کتنا فائدہ پہنچایا ہے. یہ سب کا سب جائے گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں. اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف اور یہ باقی صحابہ. جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام نے جب دین سیکھنا شروع کیا تو انہوں نے پھر دین کو اپنے آپ تک محدود نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے کوشش کی کہ خیر کی یہ بات ہم آگے بھی پہنچائیں، دوسروں کو بھی بتائیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں. اور اس زمانے میں جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تھا نا، اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا تھا صبا. عربی میں کہتے تھے کہ یہ صابی ہو گیا. ایک صحابی ہوتا ہے ہا کے ساتھ نا، وہ الگ ہے. صحابی تو ساتھی کو کہتے ہیں، دوست کو کہتے ہیں صحابی. ایک بغیر ہا کے صاد الف با یا صابی. صابی اس شخص کو کہتے ہیں عربی میں جو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دے، اس کو عربی میں کہتے ہیں صابی. صبا تو کہتے تھے صبا یہ صابی ہو گیا، یعنی اس نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا. اور یہ اس زمانے میں سمجھے بہت بڑا طعنہ سمجھا جاتا تھا، بہت بڑا طعنہ سمجھا جاتا تھا، جس کو آپ سمجھیں اس زمانے میں گالی تھی ہے کہ بھئی اس نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب مشرکین مکہ لڑتے تھے نا، اسی بات پہ لڑتے تھے کہ آپ ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد سب گمراہ تھے، جس نے بت کی عبادت کی سب گمراہ تھے، آپ ان کو کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ ان کا بنیادی اختلاف حضور سے اس بات پہ تھا کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کو برا بھلا کہتے ہیں. قرآن کریم نے بار بار کہا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، ان کے آباء و اجداد بے وقوف تھے، ان میں عقل نہیں تھی. لا یہتدون، گمراہ تھے. جگہ جگہ قرآن نے کہا ہے کہ بھائی ان کے آباء و اجداد. اب ظاہر ہے حضور پہ جب قرآن نازل ہوگا تو آپ تو سنائیں گے نا. جب آپ قرآن سناتے تھے ان میں ان کے آباء و اجداد کی برائی ہوتی تھی، ان کو غصہ آتا تھا. لیکن صحابہ کرام نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی.
کہ بھائی مجھے کوئی صحابی کہہ رہا ہے، مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، یا تو کسی اور ٹریک پہ چل گیا، یا تو کوئی اور راستہ اس نے اختیار کر لیا. ایسا کچھ بھی نہیں کیا. وہ اپنے راستے پہ چلتے رہے، جب جا کے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. یہ 1 سے 2، 2 سے 3، اور پھر جو 1.5 ارب بنے یہ ایسے بنے کہ کچھ ایسے لوگ اللہ دنیا میں پیدا کرتا ہے جو اس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے ان سب چیزوں سے ماورا ہو کے کام کرنا ہے. اور دیکھیں پہلے زمانے میں دین کا کام کرنا بہت مشکل تھا، آج کے زمانے میں بہت آسان ہو گیا ہے. آج کے زمانے میں جو ہمارے پاس ایک بہت بڑا ذریعہ ہے دین پہنچانے کا یا دین کی بات کرنے کا، وہ سوشل میڈیا کا ہے. سوشل میڈیا ہمارے ہاں کتنا استعمال ہوتا ہے، میں اس پہ پہلے کئی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ ہر آدمی ایوریج دنیا میں جو ریسرچ ہوئی ہے 2.5 گھنٹے سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے ایوریج. ایسے لوگ بھی ہیں جو 10-10 گھنٹے استعمال کرتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس 10 گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں یا 2.5 گھنٹے میں یا 3 گھنٹے میں نے دین کو کتنا وقت دیا ہے؟ کیا میں دین کی بات آگے پہنچانے کا ذریعہ بھی بن رہا ہوں یا نہیں؟ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ کیا کہے گا، میرا دوست کیا کہے گا، میرا چچا کیا کہے گا، فلانا کیا کہے گا، فلانا کیا کہے گا. یہ تو ملا بن گیا، یا تو مولوی بن گیا. جسے اس زمانے میں کہتے تھے نا صابی ہو گیا، آج کل کہتے ہیں ملا بن گیا. آج کل کیا کہتے ہیں؟ ملا بن گیا. بھائی یہ ملا ہو گیا. تو اب اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ مجھ پہ ملا کا ٹیگ لگ گیا تو پھر میں کھانا کیسے کھاؤں گا؟ بھائی جو ملا ہے کیا وہ کھانا نہیں کھاتے؟ اس وجہ سے ہم دین کا کام کرتے ہوئے گھبرا رہے ہوتے ہیں. وہ کسی نے لکھا تھا نا کہ ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. لوگ آخر میں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہتے ہیں؟ بھائی جب انسان مرتا ہے نا 3-4 دن بعد آہستہ آہستہ اس کی بیوی بھی بھلانا شروع کر دیتی ہے. 6 مہینے، سال بعد، اس سے بھی پہلے. ظاہر ہے آپ کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں، اس کا انتقال ہو گیا کمپنی میں ملازم کا، تو جو کمپنی کا مالک ہے وہ 3-4 دن، ہفتے بعد پھر نیا ملازم تلاش کرے گا نا. بھائی ویکینسی خالی ہے، کوئی آ جائے. آپ کا موبائل نمبر کسی کے موبائل میں ہوگا، موبائل نمبر کیا کر دے گا؟ ڈیلیٹ کر دے گا کہ بھئی آدمی مر گیا. 6 مہینے بعد آپ کی بیوی جو ہے نا ٹی وی پہ بیٹھ کے کامیڈی دیکھ رہی ہوگی. آپ کا بچہ ہفتے 2 ہفتے بعد جا کے اپنے بزنس میں، اپنے کمپنی کے کام میں مصروف ہو جائے گا. اور آپ کے پوتوں کو پتہ نہیں آپ کا نام آئے، پڑ پوتوں کو تو آپ کا نام بھی نہیں آتا ہوگا. اور یہ ساری دنیا میں آپ سب کچھ ان کے لیے کرتے رہے اور اللہ کو بھلا دیا کہ یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا. یہ تو آپ کی حیثیت ہے ان کی نظر میں کہ آپ کی جانے کے 1 ہفتے بعد آپ کی کمپنی کا باس آپ کو بھول جائے گا. 6-7 مہینے، سال بعد آپ کی بیوی بھول جائے گی. 6-7 مہینے، سال بعد بٹ ٹھیک ہے، سال میں ایک برسی کر لی، کوئی دیگ منگوا لی جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، کوئی اور سورس کر لیا، کوئی برسی کر لی. بس سمجھتے ہیں کہ والد کا حق ادا کر دیا، والدہ کا حق ادا کر دیا. اور ہم اس چکر میں تھے کہ یار اس بیٹے کے لیے کچھ بناؤں، بیوی کے لیے کچھ بناؤں، بیٹی کے لیے کچھ بناؤں، اولاد کے لیے کچھ بناؤں. اور اپنی کمپنی کی وفاداری کہ کمپنی میں پابند. ایسے لوگ بھی ہیں جو فون کرتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کمپنی میں، تو ہم کیا کریں؟ بھائی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو وہاں جاب کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ اس کمپنی میں جاب نہیں کریں گے تو بھوکے مر جائیں گے؟ آپ اس کمپنی میں رہتے ہوئے اپنے لیے فوری طور پر دوسری جاب تلاش کریں. آپ کو جاب ملے فوراً اس کمپنی کو چھوڑ کے دوسری کمپنی میں جوائن کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں جمعہ پڑھنے نہیں دیتے، کچھ کہتے ہیں ہمیں جناب داڑھی رکھنے نہیں دیتے، کچھ کہتے ہیں ہمیں یہ کرنے نہیں دیتے، وہ نہیں کرنے دیتے. تو جس بوس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے داڑھی بھی منڈوا دی، جس بوس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے نمازیں بھی قضا کروا دی، جس بوس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے جناب جو کچھ بوس نے ڈیمانڈ کی آپ نے پورا کر دیا، حلال حرام کی پرواہ نہیں کی، تو وہ بوس تو آپ کے مرنے کے 1 ہفتے بعد ویکینسی کا اشتہار شائع کر دے گا کہ بھائی ہمیں بندہ چاہیے. تو یہ جو ہمارے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے نا، یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون،
جو ایسا کرے گا وہ خسارہ اٹھائے گا، وہ نقصان اٹھائے گا۔ اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کا کیا مطلب؟ کہ بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، سب کے ساتھ انسان کی اٹیچمنٹ ہونی چاہیے، لیکن اس کی اللہ نے ایک لمٹ رکھی ہے۔ اللہ پہ تو ترجیح نہ دیں نا، اللہ کے دین پہ تو ترجیح نہ دیں۔ والدین کی بات ماننے کا حکم ہے، لیکن قرآن نے کہا اگر شرک کی ترغیب دیں تو والدین کی بات ماننا جائز۔ اگر والد کہے نماز نہیں پڑھنا تو والد کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ اگر شوہر بیوی کو کہے کہ تم نے نماز نہیں پڑھنی تو بیوی کے لیے شوہر کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ شوہر بیوی کو کہے تم نے پردہ نہیں کرنا تو بیوی کے لیے شوہر کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں دین کے لیے۔ ہم کسی ایک بندے کو دعوت دے سکتے ہیں مسجد۔ دیکھیں ایک تو تبلیغی جماعت کا نظم ہے نا، بہت بڑا ایک خیر کا کام ہے، اللہ تعالیٰ تبلیغی جماعت سے جو کام لے رہا ہے۔ کوئی تبلیغی جماعت کے ساتھ جڑ سکتا ہے جڑے، کوئی نہیں بھی جڑ سکتا تو بھائی آپ کے گھر میں بچے تو ہیں نا، آپ اسی کے لیے خود تبلیغی جماعت بن جائیں۔ اپنے دوست کو کہیں بھائی نماز کے لیے چلیں بغیر کسی تبلیغی جماعت کے۔ کوئی خیر کی بات آپ کو ملی اور آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بات میں کسی فلاں جگہ پر سوشل میڈیا پہ شیئر کروں گا تو اس سے کسی کو فائدہ ہوگا، تو اس جگہ وہ شیئر کر دیں۔ اپنے کسی دوست کے ساتھ پرسنل میں آپ سمجھتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں وہاں شیئر کریں، پبلک میں شیئر کر سکتے ہیں پبلک میں شیئر کریں۔ کیا پتہ کسی کے دماغ میں کوئی بات اس کو سمجھ میں آ جائے۔ اگر اس کی سمجھ میں وہ بات آ گئی اور اس نے وہ بات سن لی، سمجھ لی، اس پہ عمل کر لیا تو ہمارا بھی حصہ ڈل جائے گا، ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ انسان دنیا میں نا بہت سے خیر کے کام کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر کام کو صدقہ جاریہ نہیں بناتا۔ یہ اللہ کا عجیب نظام ہے۔ آپ اگر علماء کو دیکھیں نا، جن علماء نے دین کی بہت خدمتیں کی ہیں، کام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ الصمد ہے نا، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بھائی آپ ساری زندگی بھی دین کا کام کرتے رہیں، اللہ قبول نہ کرے تو اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالیٰ بعض اوقات دین کا کام کسی فاسق فاجر سے بھی لے لیتا ہے، فاسق فاجر آدمی سے بھی اللہ دین کا کام لے لیتا ہے۔ لیکن جب انسان مسلسل کوشش کرتا رہے نا، یار میں نے یہ کام بھی خیر کا کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کاموں میں سے کسی کام کو صدقہ جاریہ بنا دیتا ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، یہ نورانی قاعدہ ہم پڑھتے ہیں نا، الف با تا سا پڑھتے ہیں نا، تو یہ جنہوں نے لکھا، جنہوں نے اس پہ کام کیا، تو نورانی قاعدہ ظاہر ہے بہت بڑی دین کی خدمت ہے، لیکن علمی اعتبار سے کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے نا۔ 20 جلدیں لکھنا، 40 جلدوں میں کتاب لکھنا مشکل ہے یا نورانی قاعدہ لکھنا مشکل ہے؟ لیکن نورانی قاعدے کو اللہ نے کتنی قبولیت دی۔ ہم میں سے ہر آدمی نورانی قاعدہ پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے اور اسی سے ہم نے قرآن سیکھا ہے۔ تو جس نے نورانی قاعدہ لکھا یہ سارا ثواب ان کو ملے گا نہیں ملے گا؟ تو اگر وہ یہ سمجھ کے چھوڑ دیتے کہ یار نورانی قاعدہ الف با لکھنے کا کیا فائدہ، چھوڑو یار یہ تو کوئی بھی کر لے گا، میں کوئی بڑا کام کرتا ہوں، اگر وہ یہ چھوڑ دیتے تو یہ فائدہ ان کو حاصل ہوتا۔ فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے نا پوری دنیا میں، کہا جاتا ہے قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی جو موطا امام مالک کی شرح ہے اوجز المسالک، 20 جلدوں میں عربی میں حدیث کی کتاب ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا امام مالک، اس کی انہوں نے عربی میں شرح لکھی ہے۔ کتنی جلدوں میں؟ 20 جلدوں میں۔ اس سے بھی علماء استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن فضائل اعمال جتنی پڑھی جاتی ہے کیا اتنی وہ کتاب پڑھی جاتی ہے؟ اور فضائل اعمال کا اگر آپ کمپیریزن کریں ان کی عربی کتاب کے ساتھ، تو عربی کتاب کے مقابلے میں فضائل اعمال لکھنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ اردو میں کتاب ہے، حدیث کا ترجمہ ہے، ایک فائدہ ہے، مطلب ایک عام نارمل کوئی عالم دین ہو وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ تو اگر وہ یہ سوچ کے چھوڑ دیتے کہ یار فضائل اعمال کیا لکھنا، بس اتنی بڑی بڑی عربی میں کتابیں لکھ دیں، یہ اردو کا کام تو کوئی بھی کر لے گا، میں کیوں کروں، تو اگر وہ یہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ فائدہ ان کو حاصل ہوتا ہے جو آج صدقہ جاریہ ہے ان کے لیے۔ تو دین کے حدیث میں آتا ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھو، یہ نہیں سمجھو کہ یہ چھوٹا کام ہے، چھوٹا بڑا کام نہیں ہوتا۔ اصل قبولیت ہے کہ اللہ کس کو قبول کر لے، جس کام کو اللہ نے قبول کر لیا بس وہی بڑا ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کس کو قبول کرے گا۔ اس لیے ہم میں سے ہر آدمی یہ کوشش کرے، خصوصاً جو لوگ دین سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں دین، کبھی کسی کا بیان سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جمعے کا بیان سن لیتے ہیں،
کوئی ہفتہ وار بیان سن لیتے ہیں، ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس چیز کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ہم یہ کوشش کریں گے تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ختم نبوت ہے، جو میں نے بات شروع کی، آج کی دور کی جو زبان ہے نا، آج کے دور کی زبان یہ سوشل میڈیا ہے. اللہ نے ہر رسول کو اس کی زبان، قوم کی زبان میں بھیجا. آج کی قوم کی زبان کیا ہے؟ سوشل میڈیا ہے. ہر بچہ، ہر بڑا بوڑھا، سب سوشل میڈیا پہ موجود ہیں. کوشش کریں دین کا پیغام اس ذریعے سے تو ضرور پہنچائیں، اور الگ سے انڈیویجولی فزیکلی کسی سے بات کر سکتے ہیں تو ضرور بات کریں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.